آج رابطہ کمیٹی کا اجلاس ہوا، بڑی دھواندار پریس کانفرنس بھی ہوئی. کیا وہ پریسائز چیزیں ہیں جن پر ایم کیو ایم کو اتنے سارے تحفظات ہیں؟ دیکھیں، یہ آج پہلی دفعہ تحفظات آپ کے کیمرے کے توسط سے عوام تک نہیں پہنچائے ہیں. بارہا اس قسم کی پریس کانفرنسز ہوئی ہیں جو کہ میڈیا کے سامنے ہوئی ہیں، اور بند کمروں کی بہت ساری میٹنگز بھی ہوئی ہیں جن کا ذکر ہم کرتے رہے ہیں. اگر میں آپ کو تحفظات کی بات کروں تو جس وجہ سے ہم نے پیپلز پارٹی کا ساتھ دیا اور مسلم لیگ نون کا ساتھ دیا، وہ کاغذ پہ موجود ہے ایگریمنٹ کی شکل میں. اس میں سے کسی ایک شک پہ بھی آج تک عمل نہیں ہوا ہے. اور جو آج پریس کانفرنس ہوئی ہے وہ ہوئی ہے بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے. صاف اور شفاف پرامن بلدیاتی الیکشن ہونے چاہیے. پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے، 2 پورٹس ہیں، 3.5 کروڑ لوگ رہتے ہیں، سب سے زیادہ ٹیکس دیتا ہے یہ شہر. اس کا الیکشن بھی اگر جیری مینڈرنگ کے تھرو کرا دیا جائے گا، اپنی مرضی کی حلقہ بندیاں، اپنی مرضی کی ووٹر لسٹ، اپنی مرضی کا سینسس، کراچی کو آدھا گنا جائے گا اور پھر الیکشن کرایا جائے گا. وہ پھر میئر کیسا ہوگا جس کے پاس کوئی اختیارات نہیں ہوں گے؟ تو کیا فائدہ ایسے الیکشن کا؟ الیکشن کل کرا لیں، ایم کیو ایم تیار ہے، ہم الیکشن سے نہیں بھاگ رہے، مگر الیکشن کا طریقہ کار ہے ایک صاف اور شفاف الیکشن، پرامن الیکشن. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں جب صحیح ڈیلیمیٹیشنز ہوں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کے لیے ایم کیو ایم تیار ہے، لیکن حلقہ بندیاں صحیح ہونا چاہیے. تو اگر حلقہ بندیوں پہ جائیں تو پھر تو 15 جنوری تک ممکن نہیں ہوں گی نئی حلقہ بندیاں. شوکت بھائی، آپ نے اپنے شہر میں اسلام آباد میں دیکھا جب وفاقی حکومت نے حلقہ بندیاں کی تو 2 دن میں حلقہ بندیاں بھی ہو گئی اور الیکشن فارغ ہو گیا. ایسا ہی ہوا ہے نا اسلام آباد میں. تو اسلام آباد میں تو ہو سکتا ہے، تو یہاں تو ابھی بھی 15 دن باقی ہیں بھائی. نہیں ہوا نا الیکشن اسلام آباد کا؟ کب ہوا اسلام آباد میں؟ میں یہی تو بول رہا ہوں کہ الیکشن نہیں ہوا نا، حلقہ بندیاں ہو رہی ہیں نا. تو ہم بھی یہی چاہ رہے ہیں کہ پراپر حلقہ بندیاں ہوں. دیکھیں، جیری مینڈرنگ ہوئی ہے، پری پول ریگنگ ہو چکی ہے. ہم پیپلز پارٹی کے ذمہ داروں کے ساتھ 6 مہینے سے انگیج ہیں. میں آپ کے سبب سے عوام کو بتانا چاہ رہا ہوں. ہماری یہ ریکویسٹ، ہماری یہ ڈیمانڈ آصف صاحب نے بھی ایکسپٹ کی تھی اور شہباز شریف صاحب کے لوگوں نے بھی ایکسپٹ کی تھی. اور پھر انہوں نے ہمیں ہدایت دی تھی کہ آپ ہماری جو لوکل قیادت ہے سندھ کی، اس سے بات چیت کر کے طے کر لیں. ہم نے طے کر لی، لوکل قیادت کے ساتھ ہم ڈیلیمیٹیشن پہ بیٹھے. پہلے آرٹیکل 140A کی امپلیمنٹیشن کے ساتھ بیٹھے، پھر اس کے بعد ڈیلیمیٹیشن پہ بیٹھے. اور ہم نے ان کے سامنے یہ رکھا کہ ہمارا ویو یہ ہے کہ تقریباً 72 ایسی یو سیز ہیں جس میں ہم کمفرٹیبل نہیں ہیں. ہم جس میں سمجھتے ہیں کہ یہاں غلط طریقے سے یو سی بنائی گئی ہے، قانون کے مطابق نہیں بنائی گئی. اپنی یو سی آپ نے 25,000 پہ بنا دی ہے، ہماری یو سی 90,000 پہ بنا دی ہے. تو ہم نے ان کے سامنے 70-72 یو سیز رکھی. تو ہماری میٹنگز میں پیپلز پارٹی کے دوستوں نے کہا کہ یہ کچھ زیادہ ہیں اور اس کو ریویو کر لیں. ہم نے پھر ریویو کیا، 70 سے ہم 60 پہ آ گئے. یہ پیپلز پارٹی کے ذمہ داروں کو پتا ہے. اس کے بعد فائنل میٹنگ ہوئی آصف صاحب کی میٹنگ کے بعد اسلام آباد میں کہ اس کو پھر ریویو کر لیں. ہم نے پھر ریویو کیا تو تقریباً 50 یا 52 یو سیز پہ اتفاق ہوا ہمارا پیپلز پارٹی کے ذمہ داروں کے ساتھ کراچی میں. اور یہ ایکسپٹ کیا ان لوگوں نے بھی اور ہم نے بھی کہ یہ یو سیز اب ایڈیشن ہوگا ان یو سیز کا بلدیاتی انتخابات سے پہلے. آج جو بات سنیں سر پلیز، شوکت بھائی سنیں، یہ خراب ہو جائے گی بات. جس کی مثال یہ ہے کہ کوئی ہفتہ پہلے سندھ گورنمنٹ نے الیکشن کمیشن کو ایک لیٹر لکھا ہے. ماضی میں جتنے بھی لیٹر لکھے سندھ گورنمنٹ نے وہ تو سیلاب کی وجہ سے آگے بڑھانے کی بات کی تھی. یہ پہلی دفعہ ایسا لیٹر لکھا کہ انہوں نے ایکسپٹ کیا کہ یو سیز کی ڈیمانڈ ہے، یو سیز پہ کنفیوژن ہے. سپریم کورٹ نے ہدایت بھی دی ہوئی ہے کہ آپ یو سیز ٹھیک کریں. یہ لیٹر سندھ گورنمنٹ نے الیکشن کمیشن کو لکھا ہے. مگر کل کی جو پریس کانفرنس پیپلز پارٹی کی طرف سے ہوئی ہے اس سے ہمیں یہ شک
جا رہا ہے کہ وہ اتفاق نہیں کر رہے ڈیلیمیٹیشن پر، جو کہ غیر آئینی غیر قانونی کام ہوگا۔ تو ایک منٹ وسیم اختر صاحب، گلہ آپ کا یا شکایت آپ کی یا کنسرنز آپ کے یا تحفظات آپ کے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان سے ہیں یا پیپلز پارٹی سے ہیں؟ اگر خط لکھا گیا ہے کہ یو سیز تبدیل ہونی ہے تو پھر اگلا کام تو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کرنا ہے۔ ایسا نہیں ہے، الیکشن کمیشن آف پاکستان ڈائریکشن لیتی ہے، سندھ گورنمنٹ کا کام ہے یہ کہ اگر سندھ گورنمنٹ سمجھتی ہے یو سیز میں پرابلم ہے، یو سیز میں خامیاں ہیں، تو وہ ایک شک ہے 10-1 2013 کے ایکٹ میں جو پاور سندھ گورنمنٹ کے پاس ہے، وہ نوٹیفیکیشن وڈرا کرے، اور وہ خود ایکسپٹ کر چکی ہے سندھ گورنمنٹ کے ڈسٹرکٹ کاؤنسل جو حیدرآباد اور کراچی کی ہیں وہ ہم ایز اٹ از واپس لے لیں گے، جیسے ماضی میں رہی ہیں ڈسٹرکٹ کاؤنسل۔ تو یہ ساری چیزیں طے ہونے کے بعد آپ اب اگر بغیر ڈیلیمیٹیشن کی الیکشن میں جانا چاہ رہے ہو تو یہ غلط کام ہے، یہ غلط ہے، یہ زیادتی ہے، آپ یہاں کے لوگوں کا حق چھین رہے ہو۔ جس وقت رابطہ کمیٹی کا اجلاس ہو رہا تھا اس وقت وزیر اعظم میاں شہباز شریف کا رابطہ ہوا سابق صدر آصف زرداری صاحب کے ساتھ، انہوں نے مولانا فضل الرحمان سے بھی بات کی، کیونکہ جیسے آپ فرما رہے ہیں، درست فرما رہے ہیں کہ گارنٹر تھی فیڈرل گورنمنٹ نون لیگ، تو کوئی فیڈ بیک ملا کہ ان دونوں کے درمیان جب بات ہوئی تو آپ کو کیا پیغام ملا؟ سنا ہے کہ کچھ وفاقی وزراء بھی ملنے آپ سے آ رہے ہیں، ہے کوئی ایسی بات؟ جی بالکل ایسا ہے، خالد بھائی سے رابطہ ہوا ہے، کچھ ان کی مہربانی ہے پی ایم صاحب کی کہ وہ کچھ وزراء ہمارے تحفظات پہ کراچی بھیج رہے ہیں، جو کہ ان کو فون کے ذریعے پتا چلا، اور پھر ہم بڑا کلیئر ہیں اس معاملے میں۔ دیکھیں ہم نے بڑی نیک نیتی سے ایگریمنٹس کیے تھے، اور پھر جو ہماری انگیجمنٹ رہی ہیں پیپلز پارٹی کے ساتھ، اس میں سیریسنس ان کی طرف سے نظر آئی ہے۔ انہوں نے پیپلز پارٹی کے ذمہ داروں نے ایکسپٹ کیا ہے، ریکارڈ پہ ہے ہماری میٹنگز میں، کہ کچھ ایسے ایریاز ہیں جہاں خامیاں ہیں حلقہ بندیوں